اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کے جرگے میں یقیناً جو آج کے دور کا سب سے اہم ایشو ہے پوری دنیا کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے، یعنی کورونا کی وبا، اس پہ بھی بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی سیاست پہ بھی بات ہوگی. اور پہلے پورشن میں ہم آپ کو جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو کرونا کا معاملہ ہے اس سے متعلق اپوزیشن کے موقف سے آگاہ کریں گے، اور آخری حصے میں ہمارے ساتھ حکومت کا نمائندہ بھی ہوں گے، حکومت کا موقف بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں شرف بخشا ہے آج کے جرگے میں شمولیت کی ہے، ہمارے ساتھ دعوت قبول کی ہے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب ایمل ولی خان صاحب نے. بہت شکریہ. اور سب سے پہلے کرونا سے کیا ذکر سے پہلے ظاہری بات ہے جو آپ کے والد صاحب ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ، بیمار بھی رہتے ہیں، ہماری دعا ہے. ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو سلیم لینا بہت مشکور ہوں کہ اس بہت ہی سنجیدہ موضوع کے وقت آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میں اپنے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں کے سامنے اپنا مائنڈ سیٹ اور بیانیہ رکھ سکوں. الحمدللہ بابا کی طبیعت ٹھیک ہے، از کوارنٹائنڈ کمپلیٹلی. گھر سے باہر ان کو ہم نکلنے نہیں دے رہے، بلکہ ہم خود بھی پورے پروٹوکالز کے ساتھ اپنے آپ کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. کورونا سے تو بچی ہوئے ہیں نا؟ الحمدللہ کورونا سے بچے ہوئے. پارٹی ایکٹیویٹیز کے کیا صورتحال ہے، اس کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں؟ اس وقت تو پارٹی ایکٹیویٹیز بالکل رکی ہوئی ہیں، بلکہ میں نے جو ہدایات دی ہے کہ اگر کوئی کام کرنے خدائی خدمتگاری کا جو ہمارا تسلسل ہے اس وبا کے دور میں کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے تو مکمل پروٹوکال سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ماسک وغیرہ سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر غریبوں میں اگر کچھ تقسیم کیا جائے یا کچھ بھی ہو سکے. بٹ ہماری کمپلیٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس وقت باقی بند ہے. صرف اس حد تک ہے کہ کرونا کے وقت میں ہم غریبوں کی مدد کیسے کر سکیں. اچھا، یہ غریبوں کی مدد ظاہری بات ہے کہ اس وقت کرنے کا اصل کام یہی ہے. ہم نے دیکھا الخدمت بہت متحرک ہے، کچھ باقی تنظیمیں بھی، سیلانی فاؤنڈیشن ہے، اس طرح کی اخوت ہے، کس کس کا میں نام لوں. عوامی نیشنل پارٹی کی اس طرح کی ایکٹیویٹی زیادہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے یا کہ ہو ہی نہیں رہی؟ نہیں، الحمدللہ بادشاہ خان ٹرسٹ، آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ خان ٹرسٹ بادشاہ خان نے سن 1910-12 میں اس کا انعقاد کیا تھا اور ہم نے 2002 میں اس کا پھر ریوائول کیا ہے. تو ہم نے اس دن ہم دکھانا نہیں چاہتے، یہ چھپ کی بات ہے. ہم جو کر رہے ہیں الحمدللہ وہ ہم اپنے ذریعے کر رہے ہیں. ہمارے صوبے کے آرٹسٹ ہو گئے، فنکار ہو گئے، اس طرح اور ہمارے کام چل رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز ہو گئے، ہم نے کٹس دیے ہیں اسپتالوں میں جو پورے کرونا کٹس ہوتے ہیں 100 کی تعداد میں. ہم نے اور بہت کوشش کی اپنے وسائلوں میں جتنے بھی ہم کچھ کر سکے وہ ہم کر رہے ہیں. اچھا، ایک جو آپ جیسی سیاسی قیادت کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اس معاملے پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. میں نے دیکھا کہ ہمارے پختونوں میں اس وبا کو سیریس ہی نہیں لیا جا رہا ہے. تو یہ کیا آپ لوگوں کی ناکامی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک کنسپیریسی تھیوریز چل رہی ہیں؟ میں سن رہا ہوں مردان، نوشہرہ، پشاور، ایون ہمارے قبائلی اضلاع میں کوئی کہتا ہے یار یہ تو ویسے مذاق ہے، کوئی کہتا ہے یہ فنڈ سمیٹنے کے لیے ایک بہانہ ہے. کوئی بات آپ کی کچھ حد تک بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کی جو غیر سنجیدگی آ رہی ہے وہ غیر سنجیدگی عوام پہ اثر کر رہی ہے. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے ادھر جو نائب اعظم صاحب ہے وہ لاک ڈاؤن کے فیور میں نہیں ہے اور لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. وہ ہجوم دیکھنا نہیں چاہتے اور بند بھی نہیں کرنا چاہتے. بدقسمتی سے مساجد بند ہو رہے ہیں. پرسوں آپ نے دیکھا کہ جلوس ہوئے، ہجوم ہوئے، ادھر میرے خیال میں کرونا نہیں تھا. مذاق بنایا ہوا ہے ہمارے ریاست نے، ہماری حکومت نے. عوام بیچارے کی غلطی نہیں ہے. روس کے صدر نے اعلان کیا، پیوٹن نے، کہ اگر کوئی بھی پروٹوکول توڑے گا تو 5 سال کے لیے قید کے لیے تیار ہو جائے. کوئی پروٹوکول نہیں توڑ پائے. ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ پروٹوکولز فالو کر ہی نہیں رہے.
بلکہ ہماری حکومتی پارٹی وہ پروٹوکولز فالو نہیں کر رہی. تو جہاں پہ غیر سنجیدگی ریاست اور حکومت کی طرف سے آتی ہے اور جہاں پہ یہ بات بہت کھلے عام ہوتی ہے کہ ہماری پاکستان کی معیشت تباہ ہونے والی تھی, کرونا نے بچا لیا, یہ بہت کھلے عام یہ بات ہے. تو یہ غیر سنجیدگی حکومت کی طرف سے آ رہی ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ حکومت کا یہ اقدام جس نے لاک ڈاؤن ختم کیا اور ابھی حقیقت یہ ہے کہ پیسے سمیٹ عوامی نیشنل پارٹی بیسک جماعت لاک ڈاؤن کے حق میں تھی. جی ہم لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں. سب سے پہلے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ایران کی غلطی ہم کو ماننی پڑے گی جو بارڈر پہ ہم نے غلطی کی ہے, تافتان پہ. اس طرح ہمارے ملک میں ہمارے سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جہاں ہم نے خود اجازت دی ہے لوگوں کو اکٹھا ہونے کے لیے, اور ہم نے روز اول سے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ لاک ڈاؤن کرے. لاک ڈاؤن کی وجہ یہ ہے کہ کرونا کا چین ٹوٹنا چاہیے. آج آپ دیکھیں ووہان جہاں سے کرونا نکلا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, باقی چین میں کرونا سپریڈ نہیں ہوا اور ووہان آج کلیئر ہے. ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر پائے, بلکہ مجھے لگ رہا ہے ابھی جو لاک ڈاؤن کو دوبارہ کھولا گیا ہے تو ہم یہ چین بڑھانا چاہ رہے ہیں, ہم مریض بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم کا مطلب مراد میرا حکومت پاکستان, کیونکہ حکومت پاکستان اور اس وقت پاکستان کے حکومت کے جو ترجمان ہیں وہ یہ مان رہے کہ ہماری معیشت بچ رہی ہے کرونا کی وجہ سے. لہٰذا مجھے ڈر ہے کہ یہ ابھی جو عمل ہوا ہے سارا, لیکن لاک ڈاؤن میں نرمی کی بنیاد تو وہ غربت بتا رہے ہیں, معیشت بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, میں لوگوں کو بھوک سے مروانا نہیں چاہتا. تو آپ لوگوں کو کیا اس ملک کے غریبوں سے ہمدردی نہیں ہے؟ سلیم لالا, ہمیں بہت ہمدردی ہے اس ملک کے لوگوں سے, اور اس ملک میں وبا ہمارے دوروں میں آئے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ایک سیلاب کی شکل میں وبا آیا, اور وہ اتنا بڑا وبا کہ کسی کا دل کرے نہ کرے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ادھر ہزارہ ڈویژن میں زلزلے آئے تھے, اور ایسے زلزلے آئے کہ پورا گاؤں دیوار کو زمین کے نیچے چلے گئے. حکومت کا کام یہ ہے کہ آپ کریٹیکل کنڈیشنز میں فیصلے کریں, اور پھر حکومت کے پاس جو مثال جو ابھی اس نے کیا, جو 4 مہینے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے روک کے 12,000 روپے کر کے وہ پھر سب کو دے رہے, یہ سپورٹ ڈے 1 سے پورا ملک لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. پورا ملک, ہمارے ملک میں ایک نظام ہے الحمدللہ, 73 کا آئین قانون چل رہا ہے, یہاں پہ پٹواری سسٹم ہے, یہاں پہ تھانے سے کلچر ہے. وہ لوگ آپ کو حکومتوں کو ہم نے دیے, وطن کارڈز ہم نے دیے, ہم نے سیلاب میں راشن تقسیم کیے, ہم پکی پکائی دیگے لے بیچتے تھے گاؤں میں, پورے گاؤں میں. تو حکومت کا کام تو وہ کریں کہ جہاں امریکہ, برطانیہ اور یہاں ایون اسکینڈینیوین کنٹریز وہ اپنے شہریوں کو پوری طرح وہ پھر نہیں, یہ پاکستان وہ تو نہیں ہے نا کہ آپ گھر خوراک بھی پہنچا سکے. دیہڑی دار طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, تو یہ خان صاحب کی دلیل کیا مضبوط نہیں ہے کہ بھئی وہ کچھ نہ کرے تو کرونا سے مریں گے یا نہیں بھوک سے مر جائیں گے؟ نہیں جی نہیں, میرے خیال میں بھوک سے مارنا حکومت وقت کا کام ہے, اور وہ کرونا نہیں, بھوک سے تو ویسے ہی مار رہے لوگوں کو. آج کل آپ مارکیٹ جائیں, جو مارکیٹ اس نے کھولے ہیں, ایک غریب بندہ میرے خیال میں ایک سیب نہیں خرید سکتا. ایک غریب بندہ ایک کوئی سبزی خریدنے کے لیے وہ ترسے گا. مارکیٹ کے ریٹس آپ دیکھیں تو غریب کو تو اس نے مار دیا جب سے یہ حکومت میں آئے. اس نے جو ریٹس بڑھا دیے, اس نے جو سبسڈیز ختم کر دیے, اس نے جو پاکستان کی اکانومی کا حشر نشر کر دیا, تو غریب کیا مالدار پہ اثر پڑ گیا, تو غریب تو بیچارے تباہ ہوں گے. اب کرونا ایک بہانہ ہے جو اس صاحب کو مل گیا, ورنہ میرے خیال میں کرونا نہ آتا تو اس کی بوری بستر بہت جلدی بند ہونے. تو اگر کورونا زیادہ پھیلے گا, اس سے لوگ مریں گے, تو اس کا نقصان بھی تو اس حکومت کو ہوگا نا. تو ان کو کیا فائدہ ہے کہ وہ لاک ڈاؤن ختم کرے؟ پیسہ تو آئے گا نا, اعداد و شمار پورے کرنے پڑیں گے. پیسے کہاں سے آئے گا؟ اس وقت کون سا ملک پاکستان کو دینے کی پوزیشن میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں جو 1.2 بلین اور 1.4 بلین کہاں سے آ رہے ہیں. ADB جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, قرضے معاف ہونے تک کے. تو پھر یعنی آپ لوگوں کے اسی الزام کی وجہ سے یہ ہمارے ملک میں لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں, اور جو کچھ لوگ کرونا ہے کنسپریسی تھیوری پہ پیش کر رہے ہیں. میں تو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ کرونا ہے, یہ ایک وبا ہے, خدا کی طرف سے ہے, اور اسی لیے لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں لوگ مرے ہیں اور مر رہے ہیں.
آپ پاکستان کی اعداد و شمار دیکھیں، دن بدن آپ کے اعداد و شمار بڑھتے جا رہے ہیں. اب پاکستان کا یہ مئی والا معاش بہت ہی خطرناک معاش ہے اور مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں آپ نے لاک ڈاؤن کھول دیا. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. مطلب کہ حکومت غیر سنجیدہ ہے اور حکومت چاہ رہی ہے کہ اعداد و شمار بڑھے، کرونا کے اعداد و شمار بڑھے. مطلب کرونا تو ہے، ہم تو بطور عوامی نیشنل پارٹی، بطور انسان بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ گھروں میں رہو، سوشل ڈسٹینسنگ رکھو، ماسک پہنو. ڈیتھ ریشو بھی خیبر پختونخوا میں زیادہ ہے، لیکن یہ تیوری بھی لوگ زیادہ اس لیے سیریس نہیں لے رہے ہیں کہ یہ جو تیوری آپ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جی یہ تو حکومت نے پیسے کمانے کے لیے وہ کر ہم نہیں بیان کر رہے، تو حکومت خود بیان کر رہی ہے. میرے خیال میں ایک وزیر اس دن خود آیا ٹی وی پہ، اس نے بولا کہ پاکستان کی معیشت خراب تباہ ہونے والی تھی، وہ کرونا نے بچا لیا. یہ تو میں نے ایک وزیر کے منہ سے سنا، میں نہیں کہتا یہ. پر جو یعنی پولیٹیکلی تو حکومت کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کوئی ایجیٹیشن نہیں کر سکتی، میڈیا کی توجہ اس طرف ہو گیا، باقی چیزیں، لیکن یہ پیسے آنے کا اور معیشت کی بہتری کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. معیشت تو مزید تباہ وزیر کہہ رہے پیسے آ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب میرے خیال میں اس دن اس نے ٹی وی پہ بولا کہ کرونا کی وجہ سے ہماری معیشت رک گئی ہے، ٹھیک ہوتی جا رہی ہے. اور یہ مطلب کہ ایک کرونا کے حالات میں جس ملک میں بھی کرونا ہے ادھر آج بھی لوگ ہیں. یہ نہیں کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، آج بھی لوگ ہیں ادھر مدد کرنے کے لیے، ادھر چیزیں بیچنے کے لیے، ادھر فنڈز بیچنے کے لیے. اب ہمارے ملک میں اعداد و شمار پھر دیکھنے چاہیے کہ جب سے کرونا کی وبا کا آغاز ہوا ہے اس ٹائم تک کتنے ایڈ ہمیں پاکستان کو ملے ہیں اور وہ پھر کس کس طرح استعمال ہوئے. بات ہوئی خیبر پختونخوا کی ڈیتھ ریشو کی بہت زیادہ ہونے تک، تو ادھر پھر انکمپیٹنٹ حکومت بیٹھی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت انکمپیٹنٹ ہے. نہیں، وہ تو کہتے ہیں ماضی میں آپ لوگوں نے حکومتیں کی ہیں، صوبے کو لوٹا ہے، آپ لوگوں نے ہیلتھ کے سسٹم کو بہتر نہیں کیا، ایجوکیشن کو نہیں کیا. ہمیں جیل میں ہونا چاہیے تھا. ہم تو الحمدللہ پچھلے 7 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ہم کھلے گھوم رہے ہیں. ہمیں مطلب الزام تو الزام ہوتا ہے. اگر کچھ بھی ہوتا ایک ذرا پر بھی، آپ کو پتا ہے آج اسفندیار ولی خان جیل میں ہوتے، آج امیر حیدر خان ہوتی جیل میں ہوتے، آج ہم سب جیل میں ہوتے، ہمیں چھوڑنے والے ایک بھی نہیں. لیکن یہ الزام کے حد تک بات ہے. ملیشیا، دبئی، پاکستان، امریکہ کے ڈالر، یہ سب الزام کی حد تک بات ہے. اگر اس میں کوئی سچائی ہوتی تو آج ہم باہر نہ گھوم رہے ہوتے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اندر سے کوئی نیب سے مکمکہ کیا ہو. نیب کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. نیب کون ہے؟ ہم تو نیب کو جانتے ہی نہیں ہیں. اور نیب میں جس کو بٹھایا ہو. لیکن یہ ہم دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے صوبے کے سب سے بڑے اور سب سے اہم ہاسپٹل LRH، وہاں کی کیا بری صورتحال ہے کہ ڈاکٹر احتجاجاً استعفے دے رہے ہیں. آیا یہ ہمارے صورتحال ہمارے وقت میں بھی تھا؟ نہیں. تو یہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 50-60 سالوں تک تو آپ جیسی پارٹیوں نے وہ تو ان کے بہانے ہیں. اور 50-60 سال تک پاکستان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو یہاں پہ تو سیاسی لوگوں نے 50-60 سال میں 5-6 سال حکومت نہیں کی. ٹھیک. اچھا ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو تھوڑی سی سیاست پہ بھی بات کریں گے اور 18th امینڈمنٹ میں ترمیم کی جو عوامی نیشنل پارٹی اتنی شدت کے ساتھ مخالفت کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی جانیں گے جناب ایمل ولی خان سے. لڑنا ہے ڈرنا نہیں، ہم لڑنا ہے ڈرنا نہیں ہم. اور بڑی مثال ہمدردی کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا. کچھ وسائل ہی نہیں رہے، کوئی اختیار ہی نہیں رہا، تو پھر مرکز کو ہم بلیم کس لیے کریں؟ سلیم لالا بہت اچھا سوال ہے، بہت بہترین سوال ہے. اور میں میرے خیال میں I have to go to 1973 when the constitution was making. 1973 میں بھٹو صاحب was the prime minister and ولی خان بابا was the opposition leader. 73 میں کنکرنٹ لسٹ آیا تھا.
اور ولی خان اس کے خلاف تھے، لیکن اس وقت پورے پاکستان کے لوگوں نے ولی خان پہ جرگہ کیا کہ پاکستان پہلے ٹوٹا ہوا ہے اور مزید ٹوٹنے کے خدشات ہے، لہٰذا کنکرنٹ لسٹ ہونا چاہیے، صوبائی خود مختاری اس وقت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بات ولی خان بابا نے مان لی، 10 سال کے لیے کنکرنٹ لسٹ آ گیا اور 10 سال بعد اس کنکرنٹ لسٹ کو ختم ہونا تھا، یہ اس وقت کا معاہدہ ہے۔ بدقسمت یہ کہ 10 سال بعد نہ بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، نہ ولی خان صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، بلکہ بھٹو صاحب واز ہینگ ٹل ڈیتھ اپ ٹل دیٹ ٹائم اینڈ ولی خان واز ان پریزن۔ بات چلتی آئی، یہ ہمیں موقع ملا ہماری حکومت پہ، اور بڑی مثال ہمدردی کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا، چھوٹے صوبوں کو سپورٹ کیا، اور اس وقت بھی مجبوری میں ایک پارٹی پکڑی گئی، ان کے ذاتی مفادات تھے، ان کے ذاتی مفاد کو لے کر ان کو ہم نے یہ سب کچھ منوایا۔ نہیں تو یہ جو وسائل ہیں 18 امینڈمنٹ بنیادی طور پہ چھوٹے صوبوں کے وسائل، سندھ، بلوچستان، پختونخوا کے وسائل پنجاب میں جا رہے یا فیڈرل گورنمنٹ کو مل رہے، تو 18 امینڈمنٹ بنیادی طور پہ وہ وسائل صوبوں میں چلے گئے۔ اب جب وسائل صوبوں میں چلے گئے، اس کا مطلب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اب پروونشل میٹر ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اب پروونشل میٹر ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں پروونشل اٹانومی رہے، ہم بھائی بن کے رہنا چاہتے تھے، میں سندھی، بلوچی، پنجابی، مہاجر، سرائکی، ہم سب ایک بھائی ہیں، پاکستانی شہری ہیں، اور پاکستان پہ ہم سب بھائیوں کا ایک ہی جتنا حق ہے۔ اب جب سب کچھ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ صوبوں کے پاس جا چکا ہے، تو اس سے پہلے ابھی بریک سے پہلے آپ عمران خان صاحب پہ آئینی طور پہ جا چکے ہیں، وہ اختیارات ابھی تک منتقل، وہ اختیارات ابھی تک آپ کے پاس ہے۔ کیا وفاقی کابینہ میں ہیلتھ منسٹر ہے؟ نہیں ہے۔ کیا وفاقی کابینہ میں ایجوکیشن منسٹر ہے؟ نہیں ہے۔ میرے خیال میں پروونشل اٹانومی منوان عمل درآمد اس پہ ہونا چاہیے۔ وفاقی کابینہ میں آپ کا پرائم منسٹر، آپ کا لا منسٹر، آپ کا ہوم منسٹر، آپ کا فورن منسٹر اور آپ کا انٹیریئر منسٹر۔ لیکن آپ مرکز سے صوبوں کو تو لے گئے، نہیں پھر کیا یہ نہیں تھا کہ صوبے بھی نیچے ضلعوں کو دے دینا؟ گئے ہی نہیں۔ بات میری اول یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کاغذی طور پر تو کاغذی طور پہ ٹھیک ہے، ہمارا یہ بالکل پلان تھا، ہمارا منشور آپ دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی کا فائنانشلی بھی تو گیا ہے نا، بہت کم ہمارے صوبوں کا حصہ ہمارے بڑھ گیا ہے نا، ہمارے وقت میں یہ پچھلے 5 سال پرویز خٹک صاحب اسلام آباد آئے تھے، دھرنا بھی دیا، اگر آپ کو یاد ہے، کہ نواز شریف ہمیں اپنا حق نہیں دے رہے۔ نہیں، لیکن جب صوبوں نے نیچے ضلعوں کو نہیں دیا تو خود اس کی روح کی مخالفت تو صوبے بھی کر رہی ہے نا، کیونکہ روح تو یہ کہ ضلعوں کو بھی تو حکومت کس کی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ایز اے نیم از لوکل گورنمنٹ، مکمل اختیارات ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے الیکٹورل منشور آپ دیکھیں، ہمارا پلان یہ ہے اور یہ تھا کہ مکمل اختیارات ہم نے بلدیاتی نظام کو دینا ہے۔ صوبائی اسمبلی، وفاقی اسمبلی، یہ صرف آئین ساز اسمبلیاں ہیں، ان کا کسی اور چیزوں سے کام نہیں۔ آپ لوگوں کے دور میں کیا کسی ایک صوبے نے بھی پروونشل ایوارڈز کیے کہ ضلعوں کو دے دیے جائے؟ ہم نے کیے، الحمدللہ ہم نے کیے۔ ہم نے دیکھے، میں آپ کو سب سے چھوٹا مثال دیتا ہوں کہ سوابی میں ٹوبیکوسس ہے، وہاں پہ تمباکو اگتا ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ سوابی کا جو ٹوبیکوسس تھا وہ سوابی منتقل کر کے ادھر ہم نے یونیورسٹی بنائی۔ ہم نے کیا کرک میں، آپ نے دیکھا، آپ کو پتا ہے کرک میں آئل ہے، گیس ہے، اور بڑے نہیں، لیکن دیکھیں انسانوں کا بنایا ہوا قانون تھا۔ جب بھٹو اور آپ کے دادا اور مفتی محمود اور پروفیسر غفور جیسے لوگوں کے بنائے ہوئے آئین کو ریوزٹ کیا جا سکتا تھا، تو 18th امینڈمنٹ جو کہ رضا ربانی صاحب اور اس طرح کے ہمارے موجودہ سیاستدانوں کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، اور جو انہوں نے خلوت میں بنائی ہے، جو پہلا آئین بنا تھا وہ جلوت میں بنا تھا، اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہوا تھا، تو اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آپ لوگ 18 امینڈمنٹ خلوت میں نہیں بنا،
میں پہلے یہ بات کروں گا. 18th امینڈمنٹ پارلیمنٹری پورے تعداد کے ساتھ کامیاب ہوا ہے, اس کو کسی نے اپوز ہی نہیں کیا. دوسری بات, 18th امینڈمنٹ پہ ہر پارٹی ممبر اس وقت کے جتنے بھی تھے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے 40-50 دن ڈیلی لگاتار میٹنگز ہوئی. لیکن وہ تو سارے سب پارٹیوں کے نمائندے سیکریسی میں کر رہے تھے نا, اور جب فائنلائز ہو گیا تو پھر پارلیمنٹ سے منظور کر لیا, اسمبلی میں پیش ہوا اور پارلیمنٹ سے منظور ہو گیا. اب میرا سوال تو پہلے یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے فائدے اور نقصان کا تو پتہ تب چلے گا جب اس پہ عمل ہو جائے منوان. اب اس پہ آج تک منوان عمل ہی نہیں ہوا. جب اس پہ منوان عمل نہیں ہوا تو اس کے فائدے اور نقصان تو دور کی بات ہے. کچھ حصے تک عمل ہوا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن منوان کیا 18th امینڈمنٹ. لیکن اب کچھ چیزوں میں دیکھیں صوبوں کی کیپیسٹی کا جو مسئلہ آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں ہائر ایجوکیشن ہے, ہمارے صوبے میں اس وقت کتنی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز نہیں ہیں. کیا ہمارے صوبے اس کر سکتا ہے بلوچستان اپنا صوبائی؟ یہ حکومتی ناکامی ہے. یہ جو آپ نے بولا کہ ہمارے صوبے میں کتنی یونیورسٹیز ہیں, ہمارے صوبے میں 6 یونیورسٹیز تھی 2008 سے پہلے. 2013 میں ہم 8 یونیورسٹیز بنا چکے ہیں اور بشمول 6 کیمپسز بنا چکے ہیں. سب میں وی سیز تھے, سب میں ایجوکیشنسٹ وائس چانسلرز اور پختونخوا کے وائس چانسلرز. آج بدقسمتی کہ ہمارے پختونخوا پہ حکومت پختون نہیں کر رہے, نام کے پختون ہے. میں پھر بولوں گا, پچھلی دفعہ میں نے یہ بات کی تھی, تو پورے پاکستان میں پختونوں کی حکومت نہیں ہے. خدا کا خوف کر یار, وفاقی کابینہ سارا پختونوں سے بھرا ہوا ہے. ولی خان بابا پرنسپل سیکرٹری پختون ہے, وزیر اعظم پختون ہے, اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ پھر وہ بات آ گئی. لیکن ولی خان بابا ایک بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یار ہمارے لیے ایسا عجیب کام کرتی ہے. میں اگر کوئی سوال اٹھاؤں تو اسمبلی میں انہوں نے کرائے کہ پختون بیٹھائے ہوتے ہیں, تو جواب دینے کے لیے وہ پختون اٹھ جاتے ہیں. وہ ادھر سے جواب دینے کے بجائے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتے. تو یہ ہمارے قوم میں یہ بہت پہلے سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے. اور یہ جو پختون ہے نہیں, لیکن یہ رویہ بھی تو ٹھیک نہیں نا کہ جو کسی مذہبی جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو وہ دل سے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسلمان تو ہے لیکن یہ جینون نہیں ہے, اس کو صحیح. جو قوم پرست جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اس کو جینون, لیکن پختون تو ہے نا. یہ سب شہریار آفریدی, مراد سعید, شبلی فراز, خود عمران خان, پرویز خٹک پختون تھا. فراز احمد فراز جی بالکل پختون تھا. چلے اچھی بات ہے. میں نے آپ کو پہلے اردو کے پیچھے سے پڑھان ہے, پیچھے سے پڑھان ہے, اردو کے ٹاپ کے شاعر ہیں اردو کے, یہ پیچھے سے پڑھان, لیکن پختون تھا, یہ پیچھے سے پڑھان ہے. میں بہت چند الفاظ میں ان کو جمع کروں گا. یہ پیچھے سے پڑھان ہے, تو میں یہ بات نہیں مانتا. یہاں پہ چلے میں ایک اور اس کو وضاحت سے کہہ دیتا ہوں کہ پورے پاکستان میں عوامی مینڈیٹ والے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. آپ ہی کی حکومت میں آپ نے فراز احمد فراز صاحب کے بھائی کو خیبر پختونخوا کا گورنر بنا دیا تھا, مسعود کوثر صاحب کو. تو اس وقت تو بڑے پختون تھے اور اب نہیں ہیں. میں بات یہ نہیں کہہ رہا, پختون ایک زبان نہیں ہے. یہ آپ بھی مانتے ہیں, یہ میں اور یہ ہر پختون مانتے ہیں, یہ ایک کردار ہے. ایک پختون تو فراز تو بولتے بھی پشتو تھے نا, مسعود کوثر صاحب اور شبلی فراز صاحب تو اس بات پہ پھر چلے جائیں. اچھا اس میں نہیں جاتے. میں یہ کہتا ہوں کہ چلو 18th امینڈمنٹ ہے, بحث کرنے میں, مکالمہ کرنے میں حرج کیا ہے؟ آپ یہ دلائل ادھر دے دیں گے, ہم اجازت نہیں دیں گے. کیوں؟ بات ہے نیتوں کی. نیتوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے, لیکن ہم بھی جانتے ہیں, کیونکہ ہم اس ملک میں سن 47 سے لے کے 2018 تک 20 تک زندگی گزار رہے ہیں. یہ 1 یونٹ کیوں بنا تھا؟ یہ سب ابھی تک جو سب کام چلا ہے اس وجہ سے کہ بلوچیوں کے وسائل پہ, پختونخوا کے وسائل پہ, سندھ اور کراچی کے وسائل پہ ڈکٹیٹرز کر رہے تھے نا. ابھی تو جو کچھ ہوگا اسمبلیاں کریں گی نا, سینٹ کرے گی, This is in the name of dictatorship. میں بڑی افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ عوامی حکومت ہے. آپ لوگ اس میں کسی طرح کی ڈیبیٹ یا اس کو چھیڑنے کے لیے کسی صورت ہم تیار نہیں. تو یہ رویہ غیر جمہوری نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے کالا باغ میں یہ رویہ دکھایا ہے. ہم نہیں تیار کسی بات کے لیے, ہم تیار نہیں. ہمیں 18 امینڈمنٹ پہ منوان عمل کرانا ہے. اور اگر ہمارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ممبر کے ساتھ آپ کیا کریں گے,
لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ممبر کے ساتھ کیا کریں گے. اور سلیم لالا میں یہ بات کہوں گا کہ جب مشرف صاحب کو ہم نے توبہ کرایا تھا کالا باغ ڈیم سے تو ہمارا ایک بھی ممبر نہیں تھا. ہم اس پہ کسی بحث پہ چلنے والے نہیں. ہماری کوئی مجبوری نہیں. لوگوں کی مجبوریاں ہوں گی, لوگوں کو چاہیے ہوں گے, لوگ نیب میں گھسے ہوں گے, وہ نکلنا ہوگا لوگوں کے. اور لیکن یہ تو پھر سیاستدانوں میں اور فوجی ڈکٹیٹر میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا نا. آپ مکالمہ کریں, آپ دلیل دیں, آپ لوگوں کو قائل کریں. یہ دلیل دے چکے ہیں میرے خیال میں 100 سال سے. اب وہ دلیل اور دلائل پہ یہ ہم اپنا جیت چکے ہیں حق. ابھی ہمارا حق واپس جا رہا ہے تو میں کیا. اچھا, اب اگر حکومت 18th امینڈمنٹ کو چھیڑتی ہی نہیں ہے اور صرف NFC ایوارڈ اب کرنے جا رہے ہیں, اس تو بھی آپ لوگوں نے متنازع بنا دیا. ہم نے فوراً ریجیکٹ کر دیا کیونکہ حکومت اس کو متنازع بنا رہی ہے. کیوں؟ ہمارے پختونخوا کا نمائندہ پنجاب کا ہے. مطلب میرے پختونخوا کی لڑائی پنجاب کا بندہ کرے گا یا وہ اپنے پنجاب کے لیے کرے گا؟ دوسری بات, آپ کا وزیر خزانہ تو ہوگا نا. وزیر خزانہ پہ ہمیں کوئی اعتبار ہی نہیں. دوسری بات, تو وہ تو صرف ایکسپرٹ کے طور پر بیٹھے گا. اگر بلوچستان کو جاوید جبار ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, میری بات آ رہی ہے, تو مشرف رسول ادھر کیوں نہیں کر سکتے؟ میری بات آ رہی ہے کہ بلوچستان اور پختونخوا کا حق کھایا جا رہا ہے. بلوچستان کو مشرف یہ جبار کیوں کر رہے؟ کیوں؟ کیا یہ بننا مشرف صاحب کے کابینہ کا ممبر رہ چکے نہیں رہ چکا؟ نہیں تو یہ مشرف رسول تو بیوروکریٹ ہے نا. جی جو بھی ہے بیوروکریٹ ہے. کدھر کا جی؟ پنجاب کا نہیں, جب آپ کی ہے پنجاب کا, جہاں میری پختونخوا جب سردار مہتاب صاحب کے ساتھ آپ کی مشترکہ حکومت تھی تو وہ ان کے سیکٹری تھے, وہ ہمارے صوبے کے چیف اکانومسٹ رہے ہیں. تو اگر بطور بیوروکریٹ صوبے کے انٹرسٹ کو کر سکتا ہے تو ادھر بات سیاستدان کی ہوتی ہے, حکومت بیوروکریسی کی نہیں ہوتی. NFC ایوارڈ بیوروکریسی نے نہیں پسند کرنا, یہ سلیکٹڈ یہ حکومتوں نے اور پارلیمنٹری ممبرز نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. وہاں پہ میرے خیال میں ہر پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک صوبے والے کو دوسرے پہ لے کر. پنجاب میں میرے پختون کو بٹھا دینا, میں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کروں گا. بہت سارے ہمارے NFC ایوارڈ کی بات ہمارے پختون افیسر جا کے گلگت بلتستان اور وہاں کے چیف سیکرٹری ہوتے ہیں. NFC ایوارڈ کی بات آپ کے پختون افیسر اعظم خان جس کا خاندانی تعلق آپ کی پارٹی سے ہے, وہ اس وقت پورے پاکستان کا سب سے طاقتور افیسر ہے, پرنسپل سیکرٹری. اعظم خان, یہ وقت گزرے گا, لوگوں کو پتا چلے گا کہ اعظم خان کیا ہے اور کیا نہیں. میں اس پہ مزید بحث نہیں کروں گا. پر ہمارا INP کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہم 18th امینڈمنٹ پہ کوئی سودا کرنے والے ہیں. جب NFC ایوارڈ رسول کی جگہ کس کو کیا جائے تو آپ انجیکٹ کریں گے. ہمیں نیت صفا چاہیے. ہمیں ایک پختون, ایسا پختون جو اپنے قوم پہ غمجن ہو, اس کو ہمیں ادھر بٹھانا چاہیے اور اس کے ہوتے ہوئے NFC ایوارڈ ہونا چاہیے. لیکن فیصلہ تو ووٹنگ وہ تو وزیر خزانہ, آپ کہتے ہیں وزیر خزانہ پہ بھی ہمارا اعتبار نہیں ہے. وزیر خزانہ صاحب تو چھوڑ دیں جی آپ, وہ باتیں تو ہم کرنے والے نہیں. یہ سب چیزیں بنی ہی, یہ سلیکشن کی ضرورت کیوں پڑی؟ 18th امینڈمنٹ ہمارے ریاست کی حلق کی گولی ہے, یہ میں بھی مانتا ہوں اور یہ آپ بھی مانتے ہیں. لیکن 18th امینڈمنٹ میں ہمارے چھوٹے صوبوں کا پورا پل ہے. یہ ہمارے بچوں کے نوالے ہم کسی کو دینے والے. بہت شکریہ جناب احمد ولی خان صاحب, آپ تشریف لائے جرگہ میں روزے کے باوجود. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور احمد ولی خان صاحب کے شکریہ کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم NFC ایوارڈ اور ایشو سے متعلق حکومتی